السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، آج نظام حیات چینل پر میرے موضوع کا محور ہوگا محرم الحرام کی فضیلت۔ سب سے پہلے میں محرم کے معنی کو بتلاتے چلوں۔ محرم کا معنی ہے لائق احترام، محرم کا معنی ہے مقدس، محرم کا معنی ہے عظمت والا، محرم کا معنی ہے حرام کیا گیا، محرم کا معنی ہے ممنوع۔ چونکہ اس مبارک مہینے میں ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، قتل و غارت گری حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے قتل کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا حرام قرار دیا، لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ نے بالخصوص ظلم و زیادتی اور جنگ و جدال سے منع کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 36، یقیناً اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی قتال کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس طرح ان مہینوں کی حرمت کو بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اسی طرح ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنا دیا۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جنگ و جدال بند کرنے کا حکم دیا اور امن کی ضمانت مسلمانوں میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرے تو اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون محفوظ ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اچھے انداز سے بیت اللہ کی جہاں زیارت کرے وہاں بہتر طریقے سے مناسک پورا کرے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا اکرام و احترام ہونا چاہیے۔ یہ تقدس والا مہینہ ہے، یہ لائق احترام ہے۔ کس انداز سے؟ انشاءاللہ میں اس ضمن میں کچھ احادیث بیان کروں گی۔ محرم کا معنی یہ ثابت ہوا کہ محرم ایسا مہینہ ہے جو لائق احترام اور عظمت والا ہے، اور اس میں لڑائی اور ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فرامین ہیں۔ ان فرامین سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اسلامی سال کا جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینہ سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کے مشورے سے، خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو نئے مہینے کا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اسلامی سال کے آغاز کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری فضیلت، یہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ روایت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی روشنی میں حرمت والے مہینوں کی تعین بھی فرما دی کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ تیسری فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً
یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جبکہ آپ کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، یہ روزہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ میں آئندہ سال تک اگر زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ عاشورہ کا روزہ مستحب ہے، یعنی رکھیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، اور نہ رکھنے پر کوئی حرج نہیں، یعنی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ چوتھی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے جس کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ پانچویں فضیلت، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھٹی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے ساتھ شہر اللہ کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، یہ اعجاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ اس اعتبار سے ماہ محرم کو یہی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔